الانبیاء سید المرسلین فخر الاولین والآخرین ہادی کائنات جان جانا محبوب خدا احمد مجتبیٰ سیدی آقائی ملجائی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سطوت پناہ میں ہدیۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم محتشم، سورہ بقرہ دوسرا پارہ حضرت سیدنا طالوت علیہ السلام، اللہ نے جب ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اس کے نبی ہونے کی کوئی نشانی، ہمیں کیا پتہ ہے کہ طالوت ہمارے پیغمبر ہمارے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت پاک ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، ان کے نشانی یہ ہوگی، ان آیت ملکہ بادشاہت کی نبوت کی دلیل یہ ہوگی، فیہ سکینۃ من ربکم، ان کے بعد تابوت آئے گا، صندوقچہ، فیہ سکینۃ من ربکم، وہ دلوں کا سکون ہوگا، چین ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام، ان کے تبرکات اس میں ہوں گے، تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس تابوت میں جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جوتے تھے، اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف تھا، اور بعض انبیاء کے اور تبرکات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جب یہ بنی اسرائیل کے پاس تابوت آ گیا حضرت طالوت علیہ السلام کی نبوت کی نشانی کے طور پہ، اب بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ جب ان کی دشمنوں سے جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو اس صندوق کو ساتھ لے جاتے، تابوت کو ساتھ لے جاتے، اور اس کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرتے، فتح و کامیابی حاصل کرتے۔ قرآن پاک کی میں نے آیت پاک دوسرے پارے کے آخری پیج پر غالباً ہوگی، آپ اس کی تفسیر ترجمہ دیکھنا، کہ اگر موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام ان بزرگوں کے جسم سے لگنے والے چیزیں جو ہیں وہ فتح و کامیابی کی ضمانت بن جائیں، اس میں سکینہ بھی ہو، وہ مدد کا ذریعہ بھی بن جائیں، تو خود ذوات انبیاء علیہ السلام، جن کے وہ جوتے مبارک ہیں، جن کا وہ عمامہ شریف ہے،
ان کی یہ برکت ہے تو خود ان ذوات قدسیہ کی کتنی عظمت و شان ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سپہ سالار اسلام، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں، گھمسان کی جنگ، زوروں پہ جنگ، سپہ سالار اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری سے اترتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں اور کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد تلاش میں کرتے کرتے ٹوپی تھی گری، مل گئی۔ بعد میں صحابہ نے کہا حضور آپ تو سپہ سالار تھے، لیڈر تھے، قائد تھے، جنگ اپنے زوروں پہ تھی، ایسی حالت میں آپ نے لشکر کو، جنگ کو چھوڑ کر، کیا اتنی انمول، اتنی قیمتی چیز تھی جس کے لیے آپ نے جنگ کی طرف توجہ نہ دی، اس کے ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں لگ گئے؟ فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا مبارک بال تھا جو میں نے اپنی ٹوپی میں سی رکھا تھا۔ خالد یہ جانتا ہے کہ اگر فتح و کامیابی ملتی ہے مصطفیٰ کے مبارک بال کی برکت سے ملتی ہے۔ یہ خالد کا کمال نہیں ہے، یہ خالد کی طاقت نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک بال کی برکت ہے۔ موسیٰ اور آل عمران، آل ہارون، ان کا اگر تبرکات فرشتے تابوت اٹھا کر لے آئیں، وہ جنگ میں نصرت و کامیابی کی ضمانت بن جائیں، ان کے وسیلہ سے دعا کی جائے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بال۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ظاہری طور پر آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، آپ کا وصال پاک ہو گیا۔ ایک اعرابی دیہاتی، ایک اعرابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی قبر انور پہ آیا، حضور کے قبر انور پہ آ کر گر گیا، رونے لگ گیا، گڑ گڑانے لگ گیا، اور قبر شریف کی مٹی اپنے سر میں ڈال کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے، ہم نے سنا، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، ہم نے وہ وعدہ آپ سے یاد کر لیا ہے۔ مالک نے فرمایا نہیں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، نبی رحمت علیہ السلام کے دربار اقدس میں، حضور کی بارگاہ میں چلے آؤ، حضور کی بارگاہ میں چلے آؤ، تو میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، قبر انور سے آواز آئی، حضور کے مزار اقدس سے آواز آئی، بخش دیا گیا، بخش دیا گیا، حضور کے قبر انور سے۔ المقالۃ المردیہ فی وسیلۃ خیر البریہ، جس کا صفحہ نمبر یہ 22 ہے، جس سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ، ترمذی، بخاری، حاکم اور احمد، ان کتابوں میں یہ حوالہ جو میں عرض کرنے لگا حدیث پاک موجود ہے۔ ترمذی میں، بخاری میں، ابن ماجہ میں، حاکم میں اور احمد میں۔ عن عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان راجلا دریر البصر، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ہم
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار رسالت میں حاضر تھے۔ ان رجلا ضریر البصر، ایک اندھا آدمی آ گیا، نابینا شخص آ گیا۔ ان رجلا ضریر البصر جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فقال ادعو اللہ ان یعافینی، اس نے عرض کی اے اللہ کے محبوب آپ میرے لیے دعا کریں۔ ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، نور دے دے۔ قال ان شئت دعوت و ان شئت صبر، اگر تو چاہتا ہے تو دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے تو صبر کر لے۔ لیکن فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو صبر کر لے نا، اس آنکھوں کی بینائی کے نہ ہونے پہ صبر کر لے، بہتر ہے تیرے لیے۔ ایک اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے مسجد میں جانے میں دقت ہوتی ہے، مسجد میں جانے میں دقت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيَحْسُنُ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهَذَا، میں کہ جاؤ وضو کرو، جاؤ اور وضو کرو۔ اس نے اچھا وضو کیا، اس کے بعد فرمایا 2 نفل پڑھ لو۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی حاجتی کما مر ذکر رواہ۔ کہتے ہیں کہ اس نبی کریم علیہ السلام نے کو جو خود دعا سکھائی ہے نا، جا کر وضو کرو، 2 نفل پڑھو، اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کرو۔ دعا میں کیا کہنا ہے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد، میں حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے، جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلہ سے عرض کر رہا ہوں، انی توجہ محمد انی توجہت بک الی ربی، اور عرض کرنا اللہ کے محبوب آپ بھی توجہ تو بک الی ربی فی حاجتی، میری حاجت کی اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی سفارش فرمائیں۔ لتقضی لی حاجتی، فرماتے ہیں کہ پھر اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے، وہ صحابی گئے، انہوں نے جا کر وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، نفل ادا کرنے کے بعد ابھی ہم وہاں بیٹھے تھے، جب اس نے یہ دعا کی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھوں کو پھیرا ہی تھا کہ اس کی بینائی واپس آ گئی، اس کی بینائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اگر وسیلہ بدعت ہوتا یا شرک ہوتا، بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے نا، بدعت کی تعریف یہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں چیز نہ ہو، بعد میں جس کو ایجاد کیا جائے اس کو کہتے ہیں بدعت۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام خود دعا سکھلا رہے ہیں، تو حضور کسی امتی کو شرک کی تعلیم دیں گے؟ حضور تو توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے بذات خود یہ دعا سکھائی، اور تو صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اسی وقت اس کی دعا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اللہ نے اس کو بینائی عطا، آنکھوں والا دیکھنے والا ہو گیا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ امام بہقی نے دلال النبوہ میں اور ترغیب و ترہیب میں، مجمع الزوائد میں، شفاء السقام میں، کتاب التوسل والوسیلہ میں، اور تحفۃ الاحراز میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر الکبیر میں اور خصائص کبریٰ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک آیا. حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ زمانہ آیا. حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا اصاب الناس قحط فی زمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء رجل اے بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسق لامتک فانہم قد ہلکوا فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت بعمر رضي الله تعالى عنه فقل له إنكم مستقون فعليك قال فبقى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا ربي. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قحط پڑ گیا. حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں قحط پڑ گیا. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قبر انور پہ آئے. یہ کون ہیں؟ صحابی ہیں. مزارات پہ جانے کی یہ کون ہیں؟ صحابی ہیں. حضرت بلال بن حارث صحابی ہیں. حضور کے مزار اقدس پہ گئے, جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسق لامتک فانہم قد ہلکوا. یا رسول اللہ آپ کی امت قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہی, دعا فرمائیں. استسقی رہباران رحمت مانگے, اللہ سے رحمت کی بارش مانگی. استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا, آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. ہم آتے ہیں جب میں پلٹا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مجھے خواب میں زیارت پاک ہوئی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بلال جا کر عمر سے کہو کہ اللہ باران رحمت فرما دے گا, قحط ختم فرما دے گا, لیکن عمر سے کہو کہ تم بھی اپنا معاملہ درست کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں اپنی ہمت کے مطابق اپنی بساط کے مطابق میں تو کوشش کر رہا ہوں, اس کے باوجود اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو یا اللہ تو معاف فرما دے. چل اگلی حدیث پاک دیکھ لیں, اس کے بعد تو چلتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جی. باب الاستسقاء ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال متوسلا بالعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فاستقینا وانا نتوسل الیک بعم نبیک صلی اللہ علیہ وسلم فاسقنا. قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطابا لصحابہ فاتخذوه اے عباسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتی بے اجماع الصحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قحط کی ایک حدیث پاک, یہ دوسری بخاری کی روایت. جب قحط پڑا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ صحابہ کا اجماع ہے, صحابہ کی جماعت. ہاں جی, حضرت عمر رضی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد رسول سرکار مہک عمر کی زبان سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فاستقینا. یا اللہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری زمانہ پاک تھا ہم آپ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے, تو ہمیں باران رحمت سے نواز دیتا تھا, بارش برسا دیتا تھا حضور کے وسیلہ سے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ فَاسْقِنَا. یا اللہ ہم حضور کے چچا جناب عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ, ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے عرض کرتے ہیں, تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے عرض کرتے ہیں. فاسقنا, یا اللہ بارش دے دے. قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطابا للصحابہ واتخذوا اے عباس. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے بعد
کہتے ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ باران رحمت ہونے بھی لگ گئی۔ پھر لوگوں سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، یہ جماعت کون سی ان کو امت فرما دی؟ صحابہ پاک ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر آپ حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کے اعتقاد، صحابہ کا اجماع اس بات پر ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر تعالیٰ کا یہ خطاب فرمانا کہ لوگوں جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، حضور کے چچا عباس کو حضور کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کر۔ بعد از وصال، چل حدیث کا پھر عرض کرتا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، مشکات، بخاری، مسلم، صحاح ستہ۔ حدیث بہت طویل ہے، میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، حدیث معراج، حدیث معراج، جب حریم ناز کا مہمان واپس آنے لگا، کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علماء سے سنا ہے، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ حدیث جو ہے موجود ہے۔ سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب، آپ دربار خداوندی میں حاضر ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو امت کے لیے کیا کچھ تحفہ دیا ہے؟ امت کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے۔ 50 نمازوں کا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز سدرہ سے ماورا جانا مصطفیٰ کریم کی یہ معراج ہے، اور حضور کے امتی ایمان والوں کی معراج نماز ہے۔ جب ہم نماز سے گئے تو پھر ہماری حالت جو دیکھ رہے ہیں، جب ہم نے جبھی اس کی بارگاہ میں جھکانی چھوڑ دی تو در در کے دھکے کھانے لگ گئے۔ 50 نمازیں، کتنی نمازیں جی؟ 50۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب نبی مہربانی کریں، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، اپنی امت کو آزما چکا ہوں۔ یہ 50 تو بہت ہیں، مشکل ہو جائے گی امت کے لیے، مہربانی کریں اللہ کے حضور میں جائیں، نمازیں کم کرائیں، نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ وسیلہ بنے کلیم اللہ، اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، یا اللہ مہربانی فرما۔ 5 یا 10 مختلف روایات، زیادہ 5 کی طرف رجحان ہے، 5 نمازیں کم، 45 رہ گئی۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر پوچھا اللہ نے 5 کم کر دی ہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، یہ بہت زیادہ ہیں، امت نہیں پڑھ سکے گی، پھر جائیں۔ کلیم اللہ علیہ السلام وسیلہ بنتے رہے، حضور اللہ کے بارگاہ میں جاتے رہے، 50 سے نمازیں رہ گئی 5۔ یہ کس کے وسیلہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام، کس کے وسیلہ سے؟ اور بھائی اللہ نے تو 50 فرض کی تھی نا، تو یہ 5 رہ گئی ہیں تو کلیم اللہ علیہ السلام کے وسیلہ سے۔ ایک بات، دوسری بات ذہن نشین رہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے، کتنے سال کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، بعد از وصال، بعد از وصال، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی رسول، اللہ کے مقبول بندے جو ہیں وہ وسیلہ تو نمازیں رہ گئی 5۔ کلیم اللہ علیہ السلام جو نہیں مانتا ہے پڑھے 50،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ممبر پہ رونق افروز ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، ایک اعرابی بدو کوئی شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، زمین خشک ہو گئی ہے، سبزہ نام نشان کی کوئی جگہ نہیں، مہربانی فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ممبر پہ اسی وقت ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کے لیے، یا اللہ مہربانی فرما دے، کرم نوازی فرما دے، مہربانی فرما۔ تو صحابہ کہتے حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابھی اپنے چہرے انور پہ ہاتھوں کو پھیرا نہ تھا کہ چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ پہلے کہیں بادل کا نام و نشان تک نہ تھا، آسمان بالکل صاف تھا۔ جب حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ چہرے پہ پھیرے نہ تھے کہ بارش برسنے بھی لگ گئی۔ حضور کی داڑھی مبارک سے صحابہ کہتے ہیں کہ پانی اس کے آنسو تر ہو گئے۔ جمعہ شریف گزر گیا، ہفتہ بھی بارش، اتوار بھی بارش، پیر بھی بارش، منگل بھی بارش، بدھ بھی بارش، جمعرات بھی بارش، اگلا جمعہ پھر آ گیا۔ جمعے سے جمعے تک لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ پھر وہی یا کوئی اور صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اتنی بارش ہو گئی ہے نا، اب مکان گرنے لگ گئے ہیں، جانور بہنے لگ گئے، ہلاک ہونے لگ گئے، مہربانی کریں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے جب یہ آواز سنی، میرے آقا کریم نے اپنے انگلی مبارک کو اٹھایا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ حضور جیسے جیسے کہتے ہیں، یہ محدثین کہتے ہیں، سرکار کی انگلی کا جس طرح اشارہ ہوتا جا رہا تھا، ایسے بادل کٹ رہا تھا جیسے پارے سے شیشہ کٹتا ہے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ مہربانی فرما، دائیں بائیں تو دے دے، مدینے کو مہربانی فرما دے۔ حضور کی جیسے جیسے انگلی مبارک چلتی جا رہی تھی، بادل کٹتا جا رہا تھا، مطلع صاف ہو گیا۔ چلو حدیث ابھی بہت ہے، میں دوسری شواہد النبوت کے حوالہ سے یہ شیخ عبد الرحمن جامی شواہد النبوت، صفحہ نمبر ہے جناب 142، صفحہ نمبر 142، دو حدیثیں وقت کے ساتھ سے مختصر کر دوں۔ فرماتے ہیں خندق کے موقع پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ خندق سنا ہے نا، غزوہ خندق، جہاں نبی کریم علیہ السلام صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آج امت کتنی نعمتیں مل گئی ہیں، پھر بھی حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے ہی نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہو کر 2 پتھر باندھے ہوئے، کہ چاند طلوع اور غروب ہو جاتے، لیکن مصطفیٰ کریم کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا، فقر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا، میں نے جب آپ کی حالت دیکھی تو میں گھر گیا، جا کر بیوی سے سارا عرض کیا۔ کہتے ہیں 1 سا یعنی 2 کلو، 1 سا جو تھے اور ایک بکری کا بچہ تھا، گھر میں 2 کلو جو، ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے بیوی سے پکانے کے لیے کہا، بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت بنا کر دے آیا۔ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے، میرے گھر تشریف لے آئیں، آپ کی ضیافت کی مہمان نوازی کا مجھے شرف عطا فرمائے۔ سرکار نے صحابہ کو، حضور نے صحابہ کو بھی ساتھ لے لو۔ حتیٰ میں ذرا پریشان ہونے لگا، کھانا تو کم ہے، صحابہ کی تعداد اتنی ہے۔ سرکار نے فرمایا جابر یہاں تک تیرا کام تھا، پریشان نہ ہو،
پریشان نہ ہو، بات میں گھر چلا گیا، میں اس وقت تک کھانا تقسیم نہیں کرنا جب تک میں کہوں نہیں۔ توجہ ہے، یہ سبق بھی ذرا یاد پکا لینا، جب تک میں نہ کہوں۔ جب کھانا پکنے لگ گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہانڈی کے اوپر سے کپڑا ہٹانا نہیں ہے، نکالتے جائیں نکالتے جائیں۔ صحابہ کرام کی ٹولیاں آ کر کھانا کھاتی گئی، ماتے سارے کھا کر پیٹ بھر کر چلے گئے کہ اگلا اس کا حصہ جو ہے۔ ماتے جب ضیافت کی نا، یہ ذرا حوالہ میں نے اس لیے بتا دی ہے، بکری کا بچہ ذبح کیا، آپ کے 2 بیٹے تھے، ابھی 9 عمر تھے، غالباً 6-8 سال لگ بھگ عمر ہوگی، 2 بیٹے تھے۔ جب باپ بکری کے بچے کو ذبح کر کے چلا گیا تو بڑا بھائی چھوٹے سے کہتا ہے دیکھا ہے ابو نے میمنہ کے ساتھ کیا کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں کیسے انہوں نے ذبح کیا ہے، تمہیں بتاؤں کیسے ذبح کیا ہے۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے لٹایا اور گردن پہ چھری چلا دی، گردن پہ ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اور ماں نے جو دیکھا وہ پیچھے دوڑی تو بیٹا ڈر کے مارے چھت سے گرا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ دونوں بیٹے تھے، دونوں۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد کا وقت بھی ہو چکا ہے، 2 بیٹے تھے، دونوں فوت ہو گئے۔ واہ ماں کا حوصلہ ہے جی، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضور کی آمد کی خوشی ہے، کئی خوشی میں کوئی کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابر کو بتا دیا معاملہ یہ ہو گیا۔ ادھر سے جبرائیل امین بھی آ گئے، جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے بیٹوں کو بلا کر دسترخوان پہ کھانا کھانا ہے، جابر کے بیٹوں کو ساتھ بلا لیں، دسترخوان پہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جبرائیل امین یہ پیغام خدا لے کر آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام جابر یا رسول اللہ حکم لبیک و صادق، یا رسول اللہ فرمائیے میں اپنے بیٹوں کو بلاؤ دسترخوان پہ آئیں۔ عرض کی حضور بچے ہیں کہیں کھیلنے گئے ہوں گے، بچے ہیں کہیں کھیلنے گئے ہوں گے، آپ مہربانی فرمائیں کھانا کھا لیں، بچا ہوا وہ بھی کھا لیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں، رب کا حکم ہے جب تک بچوں نے نہیں آنا میں نے کھانا نہیں کھانا ہے، رب کا حکم ہے جب تک بچے نہیں آئیں گے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہو گیا، معاملہ ایسا ہو گیا، سرکار دو عالم تشریف لے آئے، ان کے چہرے سے کپڑوں کو ہٹایا، میں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ ساری وہ آیات پاک ہیں، وہ حدیث مقدسہ ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے مقبول بندے، اللہ اپنے بندوں کی اس کے بارگاہ میں جو شان ہے، مقام ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں یا ان کے وسیلہ سے جب دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ ہمیں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا